آج ہم نے ایک آپ سب کو دعوت اس لیے دی کہ جو ہماری اکانومی کا حال ہے یہ ضروری تھا کہ اب تقریباً 5 سال ان کے ہونے والے ہیں، تو جو ان کی اکنامک پرفارمنس اور جو حالیہ میں ڈیویلویشن ہوئی 2 دن پہلے، اس کا کیا فرق پڑے گا عام پاکستانی کو اور آگے ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں۔ تو اسد لوگ آپ کو تھوڑی ذرا ڈیٹیلز میں بتائیں گے، میں آپ کو ذرا اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کی موٹی موٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا پوائنٹ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آصف زرداری کا دور 2008 سے 2013 تک سب سے برا سمجھا جاتا تھا، کہ ہر چیز مشرف کے دور کے بعد ہر چیز نیچے جانی شروع ہو گئی۔ لیکن جو نواز شریف کا دور ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو کوئی سمجھتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آصف زرداری سے بھی کوئی پرفارمنس ہو، جو موٹی موٹی پرفارمنسز ہیں کہ جو قرضے آصف زرداری کے دور میں لیے گئے اس سے بہت زیادہ قرضے نواز شریف کے دور میں لیے گئے۔ اس کے قرضے تھے 8,000 ارب آصف زرداری کے دور 5 سال میں لیے گئے۔ اس کے 4 سال میں 10,000 ارب قرضہ لیا گیا، 10 ٹریلین 4 سال میں ان کے لیا گیا، ان کے 8 ٹریلین 5 سال میں لیے گئے۔ ان کی ایکسپورٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں آپ کی اکنامک پرفارمنس، یہ موٹی موٹی چیزیں۔ ایکسپورٹس آصف زرداری کے دور میں 24 ارب ڈالر تھی۔ ان نے وہ کام کیے جو کہ سارے بر صغیر میں وہ آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے 24 ارب سے 21 ارب پہ پہنچ گئے، ان کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں۔ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، یعنی ایکسپورٹس اور امپورٹس میں فرق، وہ تاریخی ہو گیا، 33 ارب۔ کبھی اتنا بڑا پاکستان میں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں فرق نہیں تھا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ریکارڈ فورن قرضے لیے گئے۔ جو سرکولر ڈیٹ تھا، ان کے 5 سالوں کے اندر 480 ارب، اور ان کے اب تک 500 ارب سے آگے نکل چکا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی باری جو تیل کی قیمت تھی وہ تقریباً ریکارڈ تھی آصف زرداری کے دور میں، میرے خیال میں 140 تک گئی ہے۔ ان کی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں، اس کے باوجود ان کی سرکولر ڈیٹ اس سے آگے نکل گئی ہے۔ اب یہ جو انہوں نے یہ جو امپیکٹ پڑا ڈیویلیویشن کا، روپیہ گرا ہے، اب یہ ہر پٹرول کے لیٹر پہ 9.5 روپے لوگوں کو زیادہ دینا پڑے گا۔ ہر 1 لیٹر پہ 9.5 روپے کا اضافہ ہو گیا پٹرول پہ، اسی طرح ڈیزل میں بھی ہو گیا، اسی طرح یہ جو تیل کوکنگ آئل اس میں بھی ہو گیا۔ اب کیونکہ ڈیزل مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ساری ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی اب اس کا امپیکٹ جائے گا۔ تو عام آدمی کے اگر اس کا 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا تو وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، اس کی خریدنے کی پاور عام آدمی کی ڈیویلیویشن سے کم ہو گئی ہے۔ پٹرول کے پرائسز اس اپریل میں 1 اپریل کو کیا ہوں گے، یہ مہینے کے اینڈ پہ 95 روپے لیٹر۔ 1 جولائی کو پٹرول کی قیمت تھی، پچھلے 1 جولائی کو 71 روپے، تو 71 روپے لیٹر سے گئی ہے 95 روپے لیٹر۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ جو سر چارجز لگے ہوئے تھے بجلی کے اوپر، مثلا نیلم جیلم ہے، اس کے اوپر سر چارج لگا ہوا تھا، وہ نیلم جیلم کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ سر چارج پھر آگے انہوں نے بڑھا دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں جگہ ٹیکس، کہ یہ تو بڑا آسان ہے پیسہ اکٹھا کرنا، آپ قیمتیں مہنگی کرتے جائیں،
عام آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی. لیکن کیونکہ، اور وہ میں آؤں گا، کیونکہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی کرپشن نہ روکنے کی وجہ سے، چوری بجلی میں نہ روکنے کی وجہ سے، ساری چیزیں عوام کے اوپر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا مہنگائی کے ذریعے. تو 3 سر چارجز بجلی کے اوپر پھر سے لگا دیے گئے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی، میں اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ ڈیویلیویشن ہوئی کیوں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 24 ارب ڈالر سے 21 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے. تو ایکسپورٹس گرنے کی یہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تو ایکسپورٹس گرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی اور گیس ہے وہ ہمارے کمپیٹیٹرز جو بر صغیر میں ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان سب سے زیادہ مہنگی ہے. یہ سرچارجز کی وجہ سے ہمارا جو جب بجلی اور گیس کی کاسٹ ٹیکسز کی وجہ سے ان سے زیادہ ہوگی تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں، ہماری امپورٹس رائز کر گئی ہیں. ریکارڈ امپورٹس ہیں 54 ارب ڈالر. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی امپورٹس نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ 33 ارب ڈالر، جو کہ سب سے ہمارے لیے تشویشناک چیز ہے، کیونکہ اس کا اگلا امپیکٹ آ رہا ہے، ہمارے ریزروز گر رہے ہیں. تو ہم ایک طرف قرضے بھی لے رہے ہیں اور اوپر سے ہمارے ریزروز بھی نیچے جا رہے ہیں، جو کہ ایک سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے ہم سب کو، کیونکہ اس کا بہت بڑا آگے امپیکٹ نیشنل سیکیورٹی پہ پڑتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کیسے؟ مطلب اب سب کو پتہ ہے، مثلا امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ جب ہمیں اس طرح کی ہمیں ذلیل کرتا ہے، یہ افغانستان کے فیل وہ ہوئے ہیں افغانستان میں اور ملبہ ہمارے پہ گرا رہا ہے، اور ہمیں جب دھمکیاں دیتا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے قرضے لینے کے لیے، اور ان کو پتہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹس بڑھ ہی نہیں رہی قرضے دینے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی ایسے امپیکٹ ہوتی ہے کہ وہ اب ہم دبا سکتے ہیں، جو بھی ہم ان کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتے اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. اچھا، اب ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گیس کی اور بجلی کی پرائسز، ہماری قیمتیں اتنی اونچی ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. لیکن دوسری چیز جو ایکسپورٹرز کو سب سے نقصان چیز پہنچا رہی ہے، 400 ارب روپے کے ریفنڈز دینے ہیں ان کو واپس. تو ٹیکس دکھانے کے لیے کہ ہمارے ٹیکس زیادہ کلیکشن ہے. اور یہاں اسحاق ڈار کا بہت بڑا، جب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار فگر فجنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ ہماری ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹرز کا پیسہ روک لیا، ریفنڈز روک لیے 400 ارب، یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن اوپر چلی گئی. لیکن ایکسپورٹرز کا بیڑا غرق کر دیا. ایکسپورٹرز کا اس وقت برا حال یہ ہے کہ ان کے ریفنڈز پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف قیمتیں اونچی ہیں بجلی اور گیس کی، دوسری طرف ان کے ریفنڈز پھنسے ہوئے ہیں. اور جو اب یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک یعنی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سے ملک میں کبھی ایسی چیز ہوئی ہے کہ 10 سال پہلے ہمارے جو ٹیکس فائلرز تھے وہ تقریباً 21 لاکھ تھے. 21 لاکھ ٹیکس فائلر تھے 10 سال پہلے. آج وہ گر کے پہنچ گئے ہیں 12.5 لاکھ. ساری دنیا میں ٹیکس بیس بڑھتا ہے یا ٹیکس بیس کم ہو گیا؟ مطلب یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کے اوپر اور ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور وہ جو پہلے ٹیکس نیٹ میں تھے وہ کم ہو گئے ہیں. یہ کہیں سارے بر صغیر میں، چھوڑے کہ ڈیولپڈ ملک میں کیا ہوتا ہے، بر صغیر میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے جو بجائے ٹیکس بیس بڑھنے میں ایک 20 کروڑ عوام کے اندر پہلے صرف 21 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے، وہ گر کے 14 لاکھ پہ آ گیا. اور اچھا یہ کیوں ہے؟ میں اب چاہوں گا کہ اسد پہلے اس کے اوپر مزید بات کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سب کیوں ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ کرپشن ایک ملک کو تباہ کرتی ہے، یہ ساری وجہ
یہ لوگ کہتے ہیں نا جی عمران صاحب آپ کرپشن 21 سال سے ایک پھنسے ہوئے ریکارڈ کی طرح بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشی حالات ہیں اس کی بنیاد کرپشن ہے. کرپشن کیا کرتی ہے؟ اور کرپشن کس کی؟ عام آدمی کی کرپشن نہیں، حکمرانوں کی کرپشن. کرپشن کرتی کیا ہے؟ میں اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، فائنانس منسٹر ہوں، میں نے پیسے بنانے ہیں تو میں پیسے بناؤں گا ادارے کمزور کر کے. میں قانون بناؤں گا جو مجھے چھوٹ دے پیسے بنانے میں. اور اگر میرا قانون ایسا ہے کہ شاید میں اس کے باوجود پھنس جاؤں تو میں کیا کروں گا کہ میں ادارے اتنے کمزور کر دوں گا کہ وہ مجھے پکڑ نہ سکے. یہ بنیاد اس کی ساری جو آج ہمارا ایک قوم مقروض ہے. آپ سوچیں یہ کہ 20 ارب ڈالر ایک 20 کروڑ پاکستانیوں کی ایکسپورٹ ہے. جو سنگاپور ہے اس کے 40-50 لاکھ لوگ ہیں، ان کی کوئی 320 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے. چھوٹے سے سنگاپور کی 320 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. اتنے بڑے پاکستان، 20 کروڑ کے پاکستان وسائل. اس کی بنیاد یہ ہے جو میں اب پھر آخر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ساری جنگ ہے، یہ جو بار بار نواز شریف کہتے پھرتے ہیں کہ جناب میں نے اقامہ ہی تھا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کا پرائم منسٹر اربوں ڈالرز کی کرپشن منی لانڈرنگ باہر کیا ہوا. دوسری طرف مین جو طاقت میں پارٹی رہی ہے آصف زرداری، اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوں. جس ملک میں 10 ارب ڈالر کی امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیلکولیشن ہے 10 ارب ڈالر کی ہر سال منی لانڈرنگ ہو. جس ملک کا فائنانس منسٹر بھاگا ہوا ہو ملک سے کیونکہ اس کے پاس اربوں روپے کے باہر ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو وہ بتا نہیں سکتا کدھر سے آیا. جس ملک کا فائنانس منسٹر دبئی کے اندر اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہو، 16 لاکھ روپے کی مہینے کی تنخواہ مل رہی ہو کوئی کام کرنے کے باوجود، کوئی نہیں کام کر رہا لیکن 16 لاکھ تنخواہ ہے. اور اس کی بیوی کے اس کے اکاؤنٹس میں لیا باہر دبئی میں جو عثمان ڈار نے لے کے آئے، اور اس کے علاوہ بیوی کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ آ رہا ہے جو کہ وہ آگے نیو یارک میں اپنے اکاؤنٹس بھیج رہی ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. وہ فورن منسٹر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جولائی سے کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں یہ بڑی ادب کرتا ہوں اپنی عدلیہ سے کہ جو عدلیہ نے سٹینڈ لیے، لیکن یہ المیہ فکر ہے کہ دبئی ایک فورن منسٹر کا کیس لگا ہوا ہے جو کہ ایک سیکیورٹی رسک ہے کہ باہر کی کمپنی سے پیسے کما رہا ہے. دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. پھر باہر اکاؤنٹس بھی مل جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا کیس نہیں سنتا. مہینے کی ڈیٹ دیتے ہیں پھر بینچ توڑ دیتے ہیں. 9 مہینے کا کیس آخر میں جا کے بینچ توڑ دیتے ہیں، کیس نہیں سنتے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹے باہر چلے گئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے پاکستان نہیں آ رہے جواب دینے کے لیے. ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں ڈالر ہیں، ملینز آف پاؤنڈز کے فلیٹس میں وہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی نیشنل نہیں ہیں. تو یہ جو سارا جو آپ یہ اکانومی دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر گورننس سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. گورننس سسٹم کا مطلب جب ادارے کولیپس کر جاتے ہیں. ادارے کیوں کولیپس کرتے ہیں؟ کیونکہ اوپر لوگ بیٹھ کے پیسہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ مضبوط اداروں کو چلنے نہیں دیتے. جو سپریم کورٹ نے کہا تھا جب انہوں نے مافیا کا کہا تھا، گاڈ فادر کا، اور انہوں نے کہا تھا سارے ادارے پاکستان میں مفلوج ہو چکے ہیں. مفلوج ہوئے، کروائے گئے ہیں. جب آپ ادارے ختم کرتے ہیں نہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، طاقتور آدمی ٹیکس نہیں دیتا، سارا ٹیکس پڑ جاتا ہے بیچارے عوام کے اوپر. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوام کرپشن کی، نااہلی کی قیمت ادا کر رہی ہے مہنگائی کے ذریعے، جو اب مزید اور مہنگائی آئے گی یہ ڈیویلیویشن سے. اور طاقتور لوگ اس ملک میں طاقتور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایمنسٹی سکیمز. اب ایمنسٹی سکیمز دی گئی ہیں. اب ایک اور ایمنسٹی سکیم آ رہی ہے. جو پچھلی ایمنسٹی سکیم ہے اس میں 290 ارب کے بلیک کا پیسہ وائٹ ہوا، 290 ارب کا بلیک کا پیسہ وائٹ ہوا.
اور کتنا پاکستانی گورنمنٹ کو ملا اس میں سے؟ 1 ارب سے کم. 1 ارب سے بھی کم. 290 بلیک کا پیسہ وائٹ ہوتا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کو 1 ارب سے بھی کم ملتا ہے. تو یہ ایمانداری کے اوپر ٹیکس ہے. وہ تو چھوڑے نا کہ طاقتور کو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, ٹیکس چوروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, لیکن ایماندار لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے جو ایماندار آدمی ہے وہ اس سے ٹیکس لیتے ہیں, اور جو طاقتور جو چوری کرتا ہے اس کے لیے ایمنسٹی اسکیمز آ جاتی ہیں. اور یہ اینڈ میں یہ اس لیے میں چاہوں گا کہ اسد آپ سے ڈیٹیلز کریں. یہ سارا اس لیے ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ایک گورننس سسٹم کو کرپشن نے دیمک کی طرح کھا لیا, اور یہ نتیجہ اس کا پہلے آپ کی مورل کولیپس ہوتا ہے اور پھر آپ کا معاشی کولیپس ہوتا ہے. جی اسد. اچھا جی, میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں لے کے جاؤں گا کہ ہماری جو بیرونی اس وقت قرضوں کی صورتحال ہے اور جو ہمارے زیر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال کتنی خطرناک ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 4 مہینے پہلے 3-3.5 مہینے پہلے 5% روپے کی قدر میں کمی آئی اور پھر 5% کمی آئی. تو یہ جب تک یہ خطرناک صورتحال کا ہم سامنا نہیں کریں گے اور کوئی بڑے فیصلے نہیں کریں گے, یہ آگے بھی مزید اسی طرح کا خطرہ رہے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, جس کا خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ آج آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 3 سرچارج جو ہیں وہ انہوں نے دوبارہ سے بجلی کے اوپر لگا دی ہیں. اور ایک آج کل چلائی جا رہی ہے چور کو تقدس دو تحریک. تو وہ اگر چور کو تقدس دو تحریک کے بجائے واقعی میں ووٹ کو تقدس دو تحریک چلا رہے ہوتے نا, تو یہ جو ٹیکس لگایا گیا عوام کی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو پیسہ نکالا جا رہا ہے, یہ قانون واضح ہے, آئین واضح ہے, سپریم کورٹ کے ورڈکٹ آئے ہوئے ہیں کہ آپ فائنینس بل کا یعنی ٹیکس لگانے کا کوئی کام جو ہے وہ پارلیمان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. پارلیمان کے پاس نہیں آئے, انہوں نے سیدھا عوام کے اوپر ڈاکہ مارا پارلیمان کو بائی پاس کر کے, اور ایسا مزہ کا خیز سرچارج کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں وزیر اعظم جا رہے ہیں نیلم جیلم کا افتتاح کرنے کے لیے, منصوبہ مکمل ہو گیا ہے, قوم کو مبارکباد ہو, اور ساتھ ہی اگلے سال کے لیے ٹیکس لگا رہے ہیں نیلم جیلم کا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے. مطلب مذاق جو قوم کے ساتھ کرتے ہیں ان کی حد ہوتی ہے. اچھا جی, میں آپ کو صورتحال بتا رہا تھا, اور یہ میں صرف یاد دلانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے دسمبر 2015 میں معیشت کے اوپر پریس کانفرنس کی, جو 2.5 سال گزرے تھے ان کی جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر, اور پھر دسمبر 2016 میں دوبارہ پریس کانفرنس کی تھی, اور یہی خطرے سے آگاہ کیا تھا آپ سب کو اور آپ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان کی معیشت کو کس خطرناک نیج کے اوپر لے جایا جا رہا ہے. بہت سے آزاد معیشت کے ایکسپرٹس نے بھی بات کی تھی, لیکن ڈار صاحب اور میاں نواز شریف نہیں مانے. آج کل ویسے اب تو اپوزیشن کی پریس کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے آپ کو معیشت کے بارے میں کچھ سننے کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف نے اڑانا شروع کیا ہے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی پرفارمنس کو, تو وہ تو بالکل لگتا ہے کہ وہ بھی سلطان رئی کی طرح گھوڑے پہ چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے شاہد خاقان عباسی کے خلاف, اور انہوں نے کہہ دیا تجھے گرانے کے لیے میں کل ہی کافی ہوں. تو ہمیں تو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ روز آپ ان سے سن لیتے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تباہی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی لائی بھی نہیں ہے, وہ اس میں بہتری نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن یہ تباہی جو ہے یہ مکمل طور پہ میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی پیدا کردہ ہے. صورتحال جو اس وقت یہ ہے جی کہ پاکستان میں جس وقت میاں صاحب کی حکومت آئی اور بڑا زبردست کشکول توڑنے کے نعرے کے ساتھ آئی, خوبصورت اشتہار ہوتا تھا, اس کے اندر وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھتے تھے, عوام آگے سے جواب دیتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ جی میں کشکول توڑ دوں گا. تو وہ کشکول توڑنے والی جب اس وقت حکومت آئی تو 66 سال میں پاکستان کی تاریخ میں 61 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے تھے, یعنی سال میں 1 ارب ڈالر سے کچھ کم اضافہ ہو رہا تھا ہمارے قرضوں میں, سال میں 1 ارب ڈالر سے کچھ کم. اس سال میں اس رواں سال کے اندر ہر ماہ ہمارے بیرونی قرض کے بوجھ کے اندر 1 ارب ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے, یعنی جو 1 مہینے میں نہیں ہوتا تھا وہ 1 سال میں نہیں ہوتا تھا, اتنا قرضہ ہم 1 مہینے میں ہمارے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. اور اس کے باوجود کہ یہ اتنی تیزی سے قرضوں کا بوجھ بڑھا ہے, وہ 83 ارب سے بڑھ کے 89 ارب پہنچ گئے تھے دسمبر تک, اس وقت 90 ارب سے اوپر پہنچ گئے ہیں. آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن ابھی آخری رپورٹ کے اندر کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 103 ارب ڈالر پہ پہنچ جائے گا پاکستان کا بیرونی قرضہ اگلے سال تک. اس
تیز رفتاری سے قرضے لینے کے باوجود ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جب سے یہ رواں سال شروع ہوا اس میں $4 ارب کی کمی آئی ہے، تو وہ بھی تیزی سے خطرناک طریقے سے گر رہے ہیں. اور $4 بلین کی کمی کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ IMF کی رپورٹ اگر آپ نے پڑھی ہو، اور وہ کوئی بہت سرپرائز نہیں ہے، جو معیشت سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ IMF کی رپورٹ چھپی تھی اسی کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ روپے جو ہے وہ اب شدید دباؤ کے اندر آنے والا ہے، کیونکہ IMF کی رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا، اور یہ وہی بات ہے جس کو ہم آزاد معیشت کے ایکسپرٹس، ہم لوگ بھی اسمبلی کی میٹنگز کے اندر بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ ایک طرف تو تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور بہت کم سطح پہ آ گئے، $12.1 ارب اس پر اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں، لیکن وہ ریزرو بھی جس طریقے سے لیے جا رہے ہیں وہ کم مدت کے قرضوں سے لیے جا رہے ہیں، فورن کرنسی سواپس کیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ چند ماہ میں آپ نے واپس کرنا ہے، اور IMF کی کیلکولیشن کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارے حقیقی ریزروز ہیں، نیٹ ریزروز کا جو انہوں نے نام استعمال کیا، وہ حقیقی ریزرو اس وقت ہمارے منفی $724 ملین ہیں. مطلب اتنی خطرناک حد پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. اور جیسے خان صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بیرونی دباؤ بھی پاکستان کے اوپر سیاسی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو ہم 3 سال سے خطرہ آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف معیشت کو ایسی خطرناک جگہ پہ لا کے نہیں کھڑا کر دیں گے، لیکن اتنی بری قرض کے دلدل کے اندر ہمیں ڈبوئیں گے کہ اس کے بعد قومی سلامتی کا بھی خطرہ ہو. بدقسمتی سے آج پاکستان وہاں پر پہنچ گیا. کیا یہ جان بوجھ کے ایسی پالیسیاں بنائی گئی کہ حالات اس طرح ہوں کہ پاکستان کا معاشی بحران آئے، یا کہ ان کو مجبور کیا گیا، مختلف جو پولیٹیکل سینیریو تھا پاکستان میں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا؟ کیا دونوں صورتوں کو کس طرح واضح؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تجربہ کار ٹیم تھی، کہتے تھے نا سارا الیکشن انہوں نے لڑا کہ ہمیں ووٹ دو، ہم تجربہ کار ہیں. اصل میں ان کے پاس ٹیم ہے ہی نہیں. ان کے میں نے آپ کو سب گنایا ہے کہ اوپر کے ابھی میں نے وزیروں کا نام لگایا، لیکن نیچے بھی چلے جائیں. سعد رفیق ان کے مین آدمی ہیں، وہ پیراگون سٹی کی کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں. شہباز شریف جو کہتے ہیں بڑا زبردست کوئی جینیس ہے ایڈمنسٹریٹو، اس کی ابھی کرپشن کی داستانیں نکلنے والی ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کسی نے بات نہیں کی تھی. وہ تو ہم کرکٹ میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں انے ہاتھ بٹیرا، وہ پھنس گیا. وہ چائنا کی SCCP نے پکڑ لیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی وہاں سے کوئی ملتان میٹرو سے پیسہ آیا. اب آپ ملتان میٹرو کے اندر چلے جائیں، اس سے بڑا اگر آپ کو پتہ چلوانا ہے کہ یہ شریفوں کی کس طرح طریقہ ہے پیسہ بنانے کا، ملتان میٹرو لے لیں. 30 ارب کی میٹرو بنائی، اس سے زیادہ کاسٹ کوئی کہتا ہے 60 ارب پہ پہنچ گیا. خالی بسیں چل رہی ہیں، کوئی بیٹھتا ہی نہیں اس کے اوپر. ان میٹروز کا جو سالانہ نقصان ہے، یہ 3 میٹروز جو انہوں نے بنائی ہیں اور ابھی اورنج ٹرین کا، اس کا ان سب سے زیادہ سالانہ خسارہ ہوگا. ان تینوں کے خسارے سے آپ ہر سال 2 شوکت خانم کینسر ہسپتال بنا سکتے ہیں، جو کہ کینسر ہاسپٹل سب سے مہنگا ہاسپٹل ہوتا ہے، سب سے لیٹسٹ اکوپمنٹ ہوتی ہے اس میں. 4 ارب کا بنا پشاور میں. ان دونوں کے خسارے، ان تینوں کے خسارے سے آپ 2 ہر سال کینسر ہسپتال بنا سکتے ہیں. یہ کیوں انہوں نے پروجیکٹس بنائے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کرپشن. اور یہ ابھی شباز، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان کی جتنے گہری اس میں جائیں گے، آپ کو اس میں نظر ہی آئے گا کہ ان کا بجائے عوام کا فائدہ پہنچانے کے لیے، عوام کی مدد کرنے کے لیے، بجائے FBR کو ریفارم کرنے کے لیے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے FBR کی ریفارم. اگر آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو FBR کو ٹھیک کریں. FBR کو ٹھیک کریں گے آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. FBR چل نہیں رہی ان سے، کیونکہ اس کو انہوں نے جان کے اس کے اندر سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ بچ جائیں ٹیکس سے. حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، ملک پاکستان کا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان دیز سرکمسٹانسز گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر آپ کا بھی ملک ہے، کل آپ نے بھی بات سنانی ہے. خان صاحب، ڈالر کی قیمت کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہے. اگر امریکہ ڈو مور کہے تو کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟
سادہ صاحب کو جواب دے دوں. اور یہ ابھی ہم نہیں کہہ رہے, تو ہر سال کے بجٹ کے پروپوزلس کے اندر بھی ہوتا ہے, ساری آپ کے انڈسٹری والے بھی یہی بتائیں گے آپ کو. جیسے خان صاحب نے کہا تھا, بات بہت سادہ سی ہے, کیوں آپ مصیبت میں مشکل میں آ گئے ہیں کہ آپ کی برآمدات گر رہی ہیں, آپ کی درآمدات بڑھ رہی ہیں, خسارہ بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے قرضے بڑھ رہے ہیں, ریزروز گر رہے ہیں, اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے خطے میں سب سے مہنگی بجلی کر دی, سب سے مہنگی گیس کر دی, آپ نے ریفنڈ روک دیے, آپ نے اپنے معیشت کے جو کھلاڑی ہیں, جو آپ کا ایکسپورٹر ہے, اس کو رنگ میں اتار دیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے خطے میں دوسرے ایکسپورٹرز کے ساتھ, اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے, اس کو گھسون پاڑ رہے ہیں دونوں طرف سے. وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو آپ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں سرچارجز لگا کے, گیس کے اوپر ٹیکس لگا کے, ان کو آپ نے نیچے لے کے آنا ہے, ان کو برابری کا موقع دینا ہے, ریفنڈ ان کے کلیئر کرنے, اور پیسہ ان سے لینا ہے جو ٹیکس ایویژن کر کے, جو کرپشن کر کے, منی لانڈرنگ کر کے اربوں نہیں مہا اربوں لے کے بیٹھے ہیں, ان سے آپ نے پیسہ لینا. جوڈیشل مارشل کی بات کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ سیدھے کی نگرانی ہونی چاہیے, چیف جسٹس کی نگرانی میں, تو آپ اس کے مطابق کی حمایت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملکوں کا کر کے نگران وزیر اعظم بنا لیں گے, یا آپ کا نگران وزیر اعظم؟ اور خان صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کریے گا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے آپ کی چوائس کیا ہو؟ دیکھیں, میں یہ چاہتا تھا کہ آج اکانومی کے اوپر آپ رکھ لیں, کیونکہ یہ دوسری طرف چلا جائے گا نا. میں اس کا نیکسٹ ٹائم دے دوں گا جواب. وہ یہ مین ہیڈ لائن بن جائے گی. جی, جو میرا جواب ہے وہ مین ہیڈ لائن بن جائے گی. جی, چینل 4 کے اوپر آیا کہ کیمبرج انالیٹیکا جو فورن ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے فرام, اس کو مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ریگنگ کے لیے جو ہے یوز کیا ہے. اس کی چینل 4 کے اوپر بھی نیوز آئی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر بہت زیادہ اسپتال بنایا, بڑی ترقی کی ہے, اور اپنا علاج کرانے کے لیے لندن جانا پڑتا ہے, ان کو بھی 9 سال میں ہم ان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا 650 ارب روپیہ سال کا ہے پنجاب کا. پختونخوا کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ 110 ارب ہے. 110 ارب ان کا, ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 650 ارب. آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی نئی یونیورسٹی بنائی ہو, کوئی بڑا اچھا ہاسپٹل بنایا ہو 9 سالوں میں. ان کی کلثوم نواز بھی باہر علاج کروا رہی ہیں اپنا, ان کو کوئی پاکستان میں ہاسپٹل نہیں بنا. شہباز شریف کو ہر چیک اپ باہر جا کے کروانا پڑتا ہے, اور ان کی نواز شریف بھی ہم نے دیکھا باہر گئے ہوئے تھے, وہ بھی بستر پہ. اسحاق ڈار بھی باہر گئے ہوئے تھے, وہ بھی بستر پہ. تو ساروں کے علاج باہر ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا سکے, اور سب سے زیادہ بجٹ ہے پنجاب کا 650 ارب روپیہ. پھر سے میں کہوں 650 ارب روپیہ بجٹ ہے. 4 ارب کا لیٹسٹ بنا ہے پشاور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس نے آ کے ڈیزائن کیا, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے کہ 4 لوگ بستروں پہ ہیں, پڑے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں. ہسپتالوں کا حال تو جا کے دیکھیں. کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائیں. وہاں تو چھوٹا سا بجٹ ہے نا کے پی کا. ہم نے وہاں وہ یونیورسٹی بنائی ہے جو کہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, اپلائیڈ سائنسز کی اور انجینئرنگ کی. ٹاپ آف دا لائن آسٹرین یونیورسٹی, آسٹریا سے جا کے ہم نے ہری پور میں بنا رہے ہیں پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی. ان کو کوئی فکر نہیں ہے 100 میٹروز بنانے کے جو خسارے کر رہی ہیں. جی 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 اچھا, اور یہ اتنے زیادہ کر دیا میں بھول ہی گیا ہوں کیا سوال پوچھا. ادارے کیسے مضبوط کریں گے؟ اداروں, دیکھیں سب سے مشکل ادارہ گورننس سسٹم ہوتی ہے مضبوط اداروں کے اوپر. دنیا میں اگر گورننس سسٹم
بہتر ہے یورپ کی تو ان کے ادارے مضبوط ہیں. سب سے مشکل ادارہ ہے پولیس ٹھیک کرنا. آج پختونخوا میں چلے جائیں, میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, بہترین پولیس کا نظام ہے کیونکہ اس کو ایک ادارہ بنا دیا ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم, میرٹ پہ پروفیشنل لے آئے ہیں, وہ آج کرائم نیچے لے آیا ہے, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھا ہے, وہاں انویسٹمنٹ 5.5% گروتھ ریٹ ہوئی ہے پختونخوا میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا, سب سے زیادہ صوبوں میں, وہاں جو کہ سب سے بری حالت میں صوبہ تھا. تو آپ جب ادارے مضبوط کرتے ہیں ملک اٹھ جاتا ہے. جب آپ کرپشن کی وجہ سے ادارے تباہ کرتے ہیں, ہر جگہ اوپر بٹھا دیتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے فیورٹس ہیں, آپ میرٹ ختم کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو کرونیز کو بٹھا دیتے ہیں, ملک نیچے چلا جاتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پختونخوا میں ایک اور مثال دے دوں کیونکہ اکانومی کی پریس کانفرنس ہے. بینک آف خیبر, اس کا شیئر 5 روپے سے 16 روپے پہ گیا. پہلی دو سالوں میں ڈیویڈنڈز دیے اس نے. وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, پرائیویٹائز تو نہیں ہم نے کیا, اس کو ہم نے ایک ادارہ بنا دیا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کر دی, وہ ادارہ اٹھ گیا. تو یہاں سارے گورنمنٹ کارپوریشنز نقصان کر رہے ہیں. پی آئی اے کی اگر جب پیچھے جائیں گے اس میں کرپشن, اسٹیل مل کے پیچھے جائیں گے, ہم سب کو پتا ہے 8 ارب روپے کا وہاں پڑا ہوا تھا سرپلس, مشرف کا جب دور گیا 2008 میں, اس کو کنگال کر کے بند کر دیا. اس کے پیچھے کرپشن ہے. جی اسد پہلے اسد یہ پی آئی اے کا سوال پوچھ رہے تھے. یہ پہلے دانیال عزیز صاحب نے بیان دے دیا تھا, مفتاح اسماعیل نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ان سے بولے خدا کا واسطہ اسمبلی آتے نہیں ہے تو اسمبلی میں جو بل پاس ہوئے وہ پڑھ تو لیا کریں بیان دینے سے پہلے. جو بل پاس کرایا گیا ہے دار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے خود نیگوشیٹ کر کے کرایا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو سکتی, 50% یا اس سے زیادہ شیئر نہیں بیچے جا سکتے, مینجمنٹ رائٹس وفاقی حکومت کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی. وہ بیان دے رہے ہیں, کچھ کسی نے ابھی تک بل پڑھنے کی زحمت نہیں کی ہے. آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو معیشت کا اس کا بدحالی کا حل کیا ہے آپ کے پاس, کیا اس کو صحیح کر دیں گے آپ؟ یار یہ جو حل ہے نا, ہم ٹیکنیکل حل جو ہے وہ تو بڑے تفصیل سے آپ کو پتا ہے, جو آپ میں سے کچھ لوگ آتے ہیں کمیٹی کور کرتے ہیں وہاں پہ بھی حل پیش کیے جاتے ہیں, لیکن بنیادی حل جو ہے وہ بڑا سادہ ہے یار, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر کی چوکیداری جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دی ہے, جو سب سے بڑے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے والے, گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. جس دن وہ لوگ, بات سنیں نا میری, ہم یہ جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے بیرونی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ڈیویلیشن ہو جائے گی, روپے کی قدر گر جائے گی, پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, اگر حکمرانوں کے سارے اثاثے ہوں گے ڈالروں کے اندر, ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے, بلکہ وہ تو اور امیر ہو جائیں گے. تو بھائی جس دن وہ لوگ آئیں گے جن کے اثاثے اس ملک کے اندر ہیں, جو اداروں کو اور قانون کو اس لیے نہیں استعمال کریں گے کہ اپنی جائیداد اپنے رشتہ داروں اور اپنے حوالیوں کی جائیدادیں بنائی جائیں, اس دن اس ملک کی بہتری آنی شروع ہو جائے گی.